کشتی کیسے بنی آج ہم حیران کن تفصیلات بتائیں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسم میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دے دیا تھا۔ تو آج ہم بتائیں گے کہ یہ کشتی کیسے بنی اور پھر اس میں کون کون سوار ہوئے۔ تو آج ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، یہ کوئی عام کشتی نہیں تھی، اس کشتی کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا تھا، اور قرآن میں آتا ہے کہ آپ کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں۔ یہ کشتی اللہ کی نگرانی میں بن رہی تھی، اور پھر اس کا سائز کتنا تھا، کتنی بڑی تھی اور کس چیز سے بنی تھی۔ تو اس کو یہ جو ہے نا، یہ لکڑی سے بنی تھی اور اس میں کیلوں کے ساتھ اس کو جوڑا گیا تھا۔ اور سائز کا علماء اکرام جو اندازہ لگاتے ہیں تو وہ اس کی جو لمبائی ہے وہ ہے 300 ہاتھ یعنی 300 گز، اور جو اس کی چوڑائی تھی وہ تقریباً 50 گز بتاتے ہیں، اور جو اس کی اونچائی تھی تو وہ بتاتے ہیں تقریباً 30 گز۔ اور پھر اس کے جو ہے وہ یہ 3 منزلیں تھی، یعنی کہ اس کی جو سب سے نچلی منزل ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جانوروں کے لیے تھی، اور جو درمیانی منزل ہے وہ تھی وہ انسانوں کے لیے، اور سب سے جو اوپر والی منزل تھی وہ تھی چرند پرند کے لیے۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس پہ کام شروع کر دیا تو احسار کا لگا، تو بھی سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ کہاں رکنا چاہیے۔ میں یہ کشتی بنانا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں نہ مشینیں تھیں نہ اور اس قسم کی کوئی جو ہے وہ چیز تھی جس کے ساتھ آسانی سے یہ بنایا جائے۔ اس میں بڑی مشقت تھی، کیونکہ سارا جو اس پہ کام تھا سارا ہاتھ کا تھا، اور نہایت ہی صبر کے ساتھ اور مشقت کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے یہ کشتی جو ہے یہ بنا ڈالی۔ اور پھر اس میں لوگ بھی جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں اور مذاق اور یہ ساری چیزیں یہ بھی ساتھ ساتھ میں ہوتی رہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان باتوں کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی اور اللہ کے حکم پہ تعمیل کرتے رہے، کیونکہ آپ بھی جب بھی آپ کوئی دین کا کام کریں گے تو پھر اس میں یہ چیزیں ہوں گی، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ آج بھی اگر آپ کوئی ایسا کام کریں گے تو لوگ جو ہے طرح طرح کی باتیں کریں گے، باتیں بنائیں گے، مذاق اڑائیں گے، ٹھٹے کریں گے۔ یہ ساری چیزوں کا ان ساری چیزوں کا جو ہے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ نے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے لگے رہنا ہے، کیونکہ کشتی بنانے کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا تھا۔ خیر کشتی تو بن گئی، اور یہ کشتی جو ہے آخر جو ہے ایمان کی طاقت سے جو ہے نا پھر یہ کشتی کھڑی ہو گئی، اور جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی تو ہے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی لوگوں کی، اور لوگوں کی باتیں عارضی ہوتی ہیں، اللہ کا فیصلہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو کشتی جو ہے لکڑی سے بنی لیکن ایمان کی طاقت سے کھڑی ہو گئی، اور اب کشتی تو تقریباً تیار ہو چکی ہے۔ اب اس کشتی میں کون لوگ سوار ہوں گے، کیسے آئیں گے یہ جانور، اس پر ہم بات کریں گے اگلی قسط میں، اور اس کے لیے جو نئے دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، سبسکرائب کریں، تو آنے والی قسطوں میں ساری ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔